الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا عمل شریف حجامت کرانا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو مستحب سمجھتے کہ جمعہ کے دن ناخن اور مونچھوں کے بال کٹوائے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام حضور علیہ السلام کے سر کے بال مونڈ رہا ہے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی منہ مبارک زمین پر نہ گرنے پائے، بلکہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ پر گرے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں حضور علیہ السلام کی سنت کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام یا تو سارا سر منڈایا کرتے یا سر کے سارے بالوں کو سلامت رکھتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سر کے بعض بالوں کو تو حضور کریم علیہ السلام نے مونڈا ہو اور بعض کو رہنے دیا ہو، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عمرہ اور حج کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ ان کے علاوہ سر کے بال منڈوانا حضور کریم علیہ السلام کا طریقہ نہ تھا۔ یعنی اس میں تو واجب ہے نا سر منڈوانا، یا قصر بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نے سر منڈوائے حج اور عمرہ میں صرف۔ ایک ہوتا ہے کترانا، منڈوانا اور کترانا دونوں میں فرق ہے۔ منڈوانا تو ہوتا ہے نا جیسے اس طرح بلیڈ سے کرر کر کے ختم، ایک ہوتا ہے کینچی سے کترانا، مونچھیں کینچی سے کترانا، داڑھی کینچی سے۔ اب لوگ چونکہ بہت سارا اختلاف بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کو سر کا منڈانا اس طرح سے جیسے ٹنڈ کراتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو ہر جمعے کو اس طرح پھر آگے ٹنڈ کرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ حضور علیہ السلام کا سنت نہیں ہے۔ صرف عمرے اور حج میں آپ نے سر کے بال منڈائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نہیں منڈاتے تھے۔ قصر جسے کہتے ہیں کترانا قرآن مجید میں ہے۔ قصر کترانا اور حلق منڈانا دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید نے بھی الفاظ سے فرق رکھا ہے۔ قصر مقصرین قرآن مجید میں لفظ ہے، اور حلق محلقین۔ تو اس لیے سر اور منڈانا اور کترانا دونوں میں فرق مروز خاطر رکھیں۔ آپ نے واجب تھے عمرے اور حج بھی صرف منڈایا، اس کے بعد نہیں منڈایا۔ جن حجاموں کو حضور کریم علیہ السلام کے سر مبارک کے بال مونڈنے کی سعادت نصیب ہوئی ان کے نام کتب احادیث و سیرت میں موجود ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ القضاء میں مروہ کے پاس ابن سکن نے غزوہ جورانہ کے موقع پر ابو الہند الحجام نے جو بنی بیازہ کا آزاد کردہ غلام تھے وہ انہوں نے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر معمر بن فضلہ نے حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارک مونڈنے کی سعادت حاصل کی۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب منہائے مبارک مونڈے گئے تو وہ بھی حضرت طلحہ کو عطا فرمائے۔
یعنی جو روایت ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امام مسلم اور امام بخاری سے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مڑوایا اور پہلے حصہ کے بعد حضرت ابو طلحہ کو عطا فرما دیے، اور پھر بائیں جانب سے سر مڑوایا اور منہ ہائے مبارک حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے، اور انہیں حکم دیا اقسمہ بین الناس، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ سبل الہدا جلد 7 صفحہ 553۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ناخن کاٹنے کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یوں ہے کہ ہاتھ کے ناخن پہلے یہ شہادت کی انگلی، پھر درمیانی انگلی، پھر یہ رنگ فنگر جسے کہتے ہیں وہ، پھر یہ چھوٹی انگلی، یہ انگوٹھے کے نہیں۔ اسی طرح بائیں سے پھر چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، پھر یہ رنگ فنگر، پھر سینٹر والی انگلی، پھر یہ انگلی تسبیح والی، پھر یہ انگوٹھا، اور پھر آخر میں یہ انگوٹھا۔ پاؤں میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پاؤں کی دائیں طرف سے چھوٹی انگلی، پھر انگوٹھے تک، پھر بائیں کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، چھوٹی انگلی سے دائیں کی انگوٹھے تک، پھر جو ہے انگوٹھے سے آگے چھوٹی انگلی تک ترتیب میں لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے اور آپ کی سنتوں سے منور فرمائے، واللہ تعالی عالم۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام احمد طبرانی روایت فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منا کے میدان میں قربانی کے جانور ذبح کیے تو معمر کو رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مونڈے۔ معمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح پکڑ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم مبارک سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے معمر، اللہ کے پیارے رسول نے تجھے اپنے سر کے قریب کھڑا ہونے کی اجازت دی ہے، اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں استرا ہے۔ میں نے عرض کی، بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں گے کہ میں کس مہارت سے منہ مبارک مونڈتا ہوں۔ پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو مونڈا۔ صحابہ کرام نے پھر بال بطور تبرک آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سنت طریقے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔